بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی و دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ باتیں نشر ہو رہی ہے اور اس کو مختلف رنگ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو صرف تبلیغ سے محبت رکھتا ہوں اور علماء کے احترام کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی عمران خان کے مطابق جو فتویٰ آیا تھا، میں نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کی کہ بھائی اتنا جلدی فتویٰ نہ دو، پہلے تحقیق کرو اس کے بعد فتویٰ دو۔ تو اب بھی میری گزارش ہے کہ مولانا کی بات کے پہلی تحقیق کرو، بعد میں اس کے مطابق جو مرضی کہو۔ مولانا صاحب نے جو کہا ہے اس پر میں نے بہت تحقیق کی۔ اس نے ایک حقیقت بیان کی اور ان گناہوں کا ذکر کیا جو گناہ خان صاحب کے جلسوں میں ہوا ہے، اور ان ماں بہنوں نے ان گناہ کا تذکرہ کیا۔ تو ان باتوں کو مولانا نے دہرایا کہ اگر معاشرے میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں اس طرح کی باتیں عام ہونی ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور یہ ہم سب کا حق بنتا ہے بحیثیت مسلمان۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی گناہ کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اس پہ انکار کرو، اگر زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھو، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد ایمان کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس پر ایمان کی آخری۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ان علماء سے جو اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، مولانا کو مولوی بھی نہیں کہتے کہ مولانا فضل الرحمان عالم نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کو اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے، چلو مان لیتے۔ فضل الرحمان مولوی بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں چاہتے، لیکن میں ان علماء سے جو اپنے آپ کو حق پرست علماء کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے صفوں میں شامل ہے اور کہتے کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، بے شک ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ ایک سچے ایماندار آدمی کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ گناہ جب آپ کے سامنے آئیں گے یا آیا ہوں گے تو اس پر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس حدیث کے مطابق جس میں 3 آپشن دیا ہوا ہے، ہاتھ سے منع کرنا، زبان سے منع کرنا اور دل میں برا جاننا، آپ لوگ اس گناہوں پر خاموش کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو خان صاحب کا حق بنتا تھا کہ وہ اس گناہ کو روکتے اور ان لوگوں کو چیلنج کرتے کہ میری جلسوں میں، میری احتجاج میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، اگر تم کرو گے تو مجھے نہ آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے نہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کے نہ ہو، پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ تو نہ تو خان صاحب نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، اور نہ خان صاحب کے ساتھ جو حق پرست جماعت ہے علماء کی، نہ انہوں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی۔ آج مولانا نے ان گناہوں کا ذکر کیا کہ بھائی اس گناہوں پر خاموش بیٹھنا جرم ہے، تو آج مولانا کے اوپر انگلی اٹھایا جاتا ہے کہ مولانا نے نازیبا الفاظ استعمال کیا اور عالم کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو تم وہ طریقہ بتاؤ کہ گناہ سے روکنے کا کیا طریقہ ہوگا جو اپنے قائد کے مطابق اتنا حد سے تجاوز کرے، نعوذ باللہ اس کو نبوت کا درجہ دے، نعوذ باللہ اس کے مطابق ایسے گندے گندے باتیں کرے۔ یہ تو اپنے قائد کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور یہ تو کلم اللہ کی نافرمانی ہے۔
ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو گناہ انسان چھپ کے کرتا ہے تو اس کا اثر وہ کرنے والے پہ ہوتا ہے، اور جو گناہ علی الاعلان ہوتا ہے تو اس کا اثر سارے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے، گناہ کو گناہ کہو اور نیکی کو نیکی کہو۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو کام شروع ہوا وہ اس طرح شروع ہوا کہ ایک آدمی دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو کہتا کہ بھائی یہ گناہ ہے مت کرو، لیکن وہ پھر بھی کرتا، لیکن وہ آدمی باوجود اس کے کہ وہ آدمی گناہ کرتا، اس کے ساتھ رہن سہن، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تو اللہ پاک نے ان گناہگاروں کی وجہ سے ان سب پر اپنا عذاب بھیج دیا اور سب کے اوپر لعنت بھیج دیا۔ تو بھائی یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بھائی ہے۔ اگر آج اس کا بیٹی گناہ کر رہا ہے تو کل میرا بھی بیٹی کر سکتا ہے، اگر آج اس کا بیٹا گناہ کرتا ہے تو کل میرا بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک ماحول عام ہو جاتے تو وہ سب اس کے لپیٹ میں آ جاتے۔ لہٰذا سب علماء سے درخواست ہے کہ سارے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کے اور جہاں پر بھی گناہ ہو اس کو روکنے کی کوشش کیا جائے، چاہے وہ مسلم لیگ کے جلسے میں ہو، چاہے وہ فضل الرحمان کے جلسے میں ہو، چاہے وہ پیپل کے جلسے میں ہو، چاہے وہ نیشنل کے جلسے میں ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں ہو۔ جس جلسے میں علی الاعلان اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کیا کرے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم سب مسلمان اس گناہ کی تردید کرے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کو روکنے کے لیے ہم جتنا بھی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعصب رکھے، حسد رکھے، بغض رکھے کہ جانے دو، نہیں بھائی، پھر ہم سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ درخواست ہے کہ سیاست کو اپنا جگہ دو اور اللہ پاک کے احکامات کو اپنا جگہ دو۔ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے اس کا سب مل کے اس کو ختم کرنے کے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس میں سیاست کو نہ دیکھو، ہاں جس سیاسی جلسے میں بھی اللہ کی نافرمانی ہو اس کو روکنے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بھئی ہماری بات سمجھ آ جائے کہ جہاں پر بھی گناہ ہو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ سب علماء سے درخواست ہے کہ جدھر بھی گناہ ہو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔